عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بچوں، آج کا لیکچر نمبر 5 ہے اور پریویس لیکچر میں ہم نے ڈائیورسٹی کے بارے میں پڑھا تھا اور ہارمنی کے بارے میں بھی پڑھا تھا، اور ہم نے ایک ایگزامپل بھی دیکھی تھی جو ایک بچہ تھا حسن، جس کے ڈفرینٹ ریلیجن سے تعلق رکھنے والے دوست تھے اس کے، اور اس کے دوست جو تھے وہ اس کو عید میں یا جتنے بھی حسن کے ریلیجیس فیسٹیولس تھے اس میں اس کو وش کرتے تھے، اور سیم ان دا کیس وتھ حسن کہ حسن بھی ان کے فیسٹیولس میں، اگزامپل دیوالی میں، کرسمس میں، اس طرح کے فیسٹیولس میں وہ جاتا تھا اور ان کو وش کرتا تھا۔ اور حسن ہارمنی کے ساتھ رہتا تھا، اپنے باقی جو دوست جو نان مسلمس تھے وہ اس بات کو ترجیح نہیں دیتا تھا کہ وہ ان کا ریلیجن کیا ہے یا ان کی کاسٹ کیا ہے یا ان کی کلر کیا ہے، بلکہ وہ بہت پیار محبت سے آپس میں رہتے تھے اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ اور ہم نے سب سے امپورٹنٹ بات یہ بھی دیکھی تھی کہ ایسی دنیا میں جہاں ڈائیورسٹی زیادہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں جو کام کرنے کا لیول ہوتا ہے نا، اس کام کو جلدی اچیو کر لیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بلڈنگ کی ایگزامپل دی تھی جس میں ڈفرینٹ مزدوروں کا کام ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ یہ کیا آ گئی ہے، اب ہمارے پاس ڈائیورسٹی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ہر مزدور اپنا اپنا کام کرے گا اور ہمارے پاس جو ٹارگٹ ہوگا کہ اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن جلدی ہو جائے تو وہ جلدی سے ہو جائے گی۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہمارے کیا اس میں کنکلوژن کیا ہے، ہمارے کیا فرض ہے کہ ہم اپنے نیبرس کے ساتھ اپنا سوشل سرکل جتنا بھی ہے ہمارا، اس میں ہم اپنا سوشل ریلیشن بہت اسٹرانگ رکھیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہیومن از اے سوشل اینیمل، وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو ہر وقت، مطلب زندگی کے ہر رخ میں دوسرے انسان کا ضرورت ضرور پڑے گی، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی اکیلے پوری زندگی سروائیو نہیں کر سکتا، اس کو دوسرے انسان کی ضرورت ضرور پڑے گی۔ تو اگر آپ کے سوشل ریلیشنز دوسروں کے ساتھ اچھے ہیں تو آپ کی لائف بہت پیسفل گزرے گی، بہت شاندار لائف گزرے گی، بہت سکون والی لائف گزرے گی۔ اور اگر آپ کے ریلیشنز ہی آپ کے صحیح نہیں ہیں دوسروں کے ساتھ، تو پھر آپ کو لائف میں بہت پرابلمس ہوں گی۔ اور ہمیں تو اسلام نے، اتنا ہمارا پیارا مذہب ہے اسلام، کہ اس نے ہمیں درس دیا کہ آپ اپنے اخلاق بہت بہترین رکھیں۔ وہ حدیث ہے نا کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کی اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ آپ اس میں یہ تو کہیں نہیں ہے، اس چیز کی ممانعت تو کہیں نہیں کہ صرف مسلمان ہونا ہی ضروری ہے، یا آپ اس انسان کے ساتھ اپنے اخلاق اچھے رکھیں جو صرف مسلمان ہو، ایسی ممانعت تو کہیں نہیں ہے۔ آپ حدیث کو دیکھیں نا، تم میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تو کہیں یہ ذکر نہیں ہوا کہ ہم کسی نسل کی بات کر رہے ہوں، ہم نسل ہونا چاہیے یا ہم مذہب ہونا چاہیے یا ہم زبان ہونا چاہیے، اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے سوشل جو ہمارے ریلیشن شپس ہیں وہ بہت اسٹرانگ رکھیں، ہمارا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب آپ
یہ ایکچولی اس کو میں اس طرح سمجھتی ہوں کہ یہ گیو اینڈ ٹیک کا ریلیشن ہوتا ہے. آپ کسی کو رسپیکٹ دو کہ خواہ وہ چھوٹا ہو بڑا ہو. ہمارے یہاں یہ سوسائٹی میں بہت کامن چیز ہے کہ ہم یہ تو دوسروں کو درس دے رہے ہوتے ہیں کہ بڑوں کی عزت کرو، بڑوں کی اوپینینس کا خیال رکھو، لیکن ہم کہیں نہ کہیں اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ چھوٹوں کو بھی اتنی ہی جو ہوتا ہے نا کہ رسپیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان کے بھی اوپینینس کی اتنی ہی عزت کرنی چاہیے جتنا ہم بڑوں کی اوپینینس کی عزت کرتے ہیں. موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایلڈرس کے جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں ہم ان کی اوپینینس کی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہمیں کوئی بچہ کوئی اوپینین دے رہا ہوتا ہے، اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، ہم تو اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے اور ہم لوگ بس آئیں بائیں شائیں کر کے نا اس کو ٹال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز ہے نا اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہر انسان کے. اچھا، اس میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کا دوسروں کی اوپینین سے اختلاف ہو سکتا ہے، دوسروں کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے. یہ بات ضروری نہیں ہے کہ جو آپ دوسرے کی رائے ہو وہی آپ کی رائے ہو، لیکن رسپیکٹ کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ ضرور ہونا چاہیے. آپ کی بے شک رائے مختلف ہے لیکن آپ نے اس کا رسپیکٹ کرنا ہے، اس کی اوپینین کی رسپیکٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پیس اینڈ کانفلکٹ. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیس امن کو کہتے ہیں اور کانفلکٹ ہوتا ہے تضاد، آپ کہہ سکتے ہیں یا جھگڑا کہہ سکتے ہیں، اس طرح کے میننگز میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اوبویسلی پیس ایک پازیٹیو سینس میں آتا ہے اور جو کانفلکٹ ہے وہ نیگیٹیو ہے، اور پیس اینڈ کانفلکٹ ایک دوسرے کے اینٹونمز ہیں. ٹھیک ہے، اپوزٹس ہیں ایک دوسرے کے. میں ریڈنگ کر لیتی ہوں پھر ہم لوگ اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. پیس مینس ٹو کو ایگزسٹ ان ہارمنی. پیس کریٹس این ایٹماسفیئر آف ٹرسٹ، رسپیکٹ اینڈ ہارمنی ان اے سوسائٹی. پیس کا مطلب ہے کہ ہم آہنگی سے رہنا، مطلب محبت سے پیار سے رہنا. جو امن ہوتا ہے نا وہ اس کی وجہ سے ایسا ماحول بن جاتا ہے جس میں عزت ہوتی ہے، جس میں آپ کا اعتماد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سوسائٹی میں اگر آپ کی سوسائٹی میں امن قائم ہو گیا نا تو اس سوسائٹی میں آپ دیکھیے گا کہ آپ کا دوسرے لوگوں پر اور دوسرے لوگوں کا آپ پر بہت اعتماد ہوگا. آپ دوسرے لوگوں کی بہت عزت کریں گے اور دوسرے جو ہیں وہ بھی آپ کی بہت عزت کریں گے، اور آپ پیار محبت خلوص کے ساتھ ایک ساتھ مل کر رہیں گے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے، پھر اس میں وہی بات آتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ آپ کے ریلیجن والے ہی ہوں، مطلب آپ مسلم سے تو وہ مسلم ہی ہوں، آپ کرسچن سے تو وہ کرسچنس ہی ہوں، آپ ہندو ہیں تو وہ ہندو ہی ہوں، آپ بدھزم کو فالو کرتے ہیں تو وہ بھی بدھزم کو فالو کرتے ہوں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ بھی انسان ہیں اور اگلا جو بھی شخص ہے وہ بھی انسان ہے. ہیومنٹی جو ہوتی ہے نا اس کو ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہی بات تھی کہ آپ کی جو کاسٹ ہے وہ بھی انہیں کی بھی وہی کاسٹ ہو. آپ اگر بٹ ہیں تو وہ بھی بٹ ہوں، آپ اگر خان ہیں تو وہ بھی خان ہوں، اگر آپ چودھری ہیں تو وہ بھی چودھری ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس آپ لوگوں کے سوسائٹی میں پیس ضرور کریٹ کریں. اپنے گھر میں پیس سب سے پہلے اپنے گھر سے شروعات کریں، اپنے گھر میں امن قائم کریں تاکہ آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہو کہ اس میں ایک دوسرے کے لیے عزت ہو، تو سب لوگوں کا آپس میں بہت ٹرسٹ ہوگا، بہت رسپیکٹ ہوگی دل میں. ٹھیک ہے، بہت پیار محبت ہوگا. اسی طرح پھر آپ اپنے نیبر سے شروع کریں. آپ گھر سے نکل کے جب آپ کے گھر میں پیس کریٹ ہو گئے پھر آپ اپنے نیبرس میں جائیں. نیبرس آپ کے جو آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان میں پیس کریٹ کریں. اس طرح کرتے کرتے آپ ایک سوسائٹی میں پیس کریٹ ہو جائے گا تو وہ بہت بینیفیشیل ہوگا آپ کے لیے، آپ کی زندگی بہت پرسکون گزرے گی. نیکسٹ چلتے ہیں. رسپیکٹنگ ڈفرینٹ بلیفس، آئیڈیالوجیز اینڈ ایٹیٹیوڈس ان اے سوسائٹی از کالڈ ٹالرنس. دوسروں کے نظریات کو، ان کے رویوں کو اور ان کے ایمان کو ایک سوسائٹی میں عزت دینا وہ ہوتی ہے رواداری. مطلب کہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں آپ دوسرے لوگوں کے نظریات کو، ان کے رویوں کو، ان کے باتوں پہ یقین ہے
ان چیزوں کا اگر آپ رسپیکٹ دے رہے ہیں، ان کی عزت کر رہے ہیں، خواہ وہ آپ سے مختلف ان کے نظریات ہو سکتے ہیں، ان کے رویے آپ سے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی ان کے رویوں کی، ان کے نظریات کی اگر عزت کر رہے ہیں تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ رواداری ہے۔ اچھا، یہ جو پہلی جو تھی نا ڈیفینیشن وہ پیس کی، وہ یہ تھی کہ پیس مینس ٹو کو ایگزسٹ ان ہارمنی۔ جو فرسٹ لائن تھی، پیس کریٹس این ایٹماسفیئر آف ٹرسٹ، رسپیکٹ اینڈ ہارمنی ان اے سوسائٹی۔ پھر نیکسٹ جو ٹالرنس کی ڈیفینیشن ہے نا وہ یہ ہے، رسپیکٹنگ ڈفرینٹ بلیفس، آئیڈیالوجیز اینڈ ایٹیٹیوڈس ان اے سوسائٹی از کالڈ ٹالرنس۔ ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ ایز ڈفرینٹ پیپل لیو ٹوگیدر ان اے سوسائٹی، sometimes difference of opinion and disagreement arise. This difference of principles and common interest is called conflict. No matter what the difference of opinion are, it should not take the form of conflict. اچھا، پہلے ہم لوگ کانفلکٹ کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں، تضاد کی ڈیفینیشن لکھ لیتے ہیں کہ تضاد کی تعریف کیا ہے۔ جو ٹرم ہے کانفلکٹ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایک سوسائٹی میں، جب ہم ایک معاشرے میں مختلف لوگ مل کے رہتے ہیں تو سم ٹائمز، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ہر انسان کی رائے مختلف ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کو آپ سے ڈس ایگریمنٹس بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی رائے سے ان کی رائے مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا کہ یہ جو آپ کی اور لوگوں کی رائے میں جو مختلف اختلاف آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تضاد کہتے ہیں۔ مطلب کہ آپ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہاں ڈفرینٹ کلچر کے لوگ، ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے کسی بات پر رائے دی تو دوسرے انسان کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ میں بلوچی ہوں تو میرا کلچر سب سے اچھا ہے، تو ساتھ میں جو آپ کے نیبر سے پنجابی فار ایگزامپل رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پنجاب کا کلچر سب سے اچھا ہے۔ اب اس میں کیا ہو گیا؟ ایک کانفلکٹ ہو گیا، ایک دو لوگوں کی ڈفرینٹ رائے ہو گئی، دو لوگوں نے اپنے اپنے اوپینینز دیے اور دونوں کے اوپینینز ڈفرینٹ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہو گیا کہ دو لوگوں کی مختلف اوپینینز کیا ہو گئے، دونوں لوگوں کے اوپینینز میں اختلاف آ گیا، دو لوگوں کی رائے میں اختلاف آ گیا ہے۔ اب یہ جو رائے میں اختلاف آیا ہے اسے کانفلکٹ کہتے ہیں۔ اچھا، رائے میں، آپ لوگوں کی رائے میں اختلاف آ سکتا ہے، لیکن اسے تضاد کے زمرے میں ہرگز نہیں لانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ کامن چیز ہے کہ آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے دوسروں کی، یا دوسروں کی رائے آپ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ اس میں اس کو نیگیٹو سینس میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ ان لوگوں کے اوپینینز کا رسپیکٹ کرنی چاہیے، اس کو پازیٹیو وے میں لینا چاہیے، ان کی بھی بات سنیں، خود کی بھی بات سنوائیں ان کو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی سے لڑائی جھگڑی کر کے ہی اس چیز کا حل نکالیں، بلکہ لڑائی جھگڑوں سے نقصان ہوتا ہے، ہمیشہ ہر سوسائٹی کا نقصان ہوتا ہے، انسان کا پرسنل نقصان ہوتا ہے۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں۔ لیٹ آل ڈفرینسز بی ریزالو پیسفلی تھرو ڈائلاگ اینڈ ڈسکشن۔ آر تھاٹس اینڈ آئیڈیاز اباؤٹ ادرز شیپ آور ایٹیٹیوڈس دیٹ از امپورٹنٹ فار آور ڈیلی لائف۔ فار ایگزامپل، if we have a negative attitude towards someone, we will always misunderstand that person and will create conflicts. But positive attitudes create an environment of peace, trust, and harmony among the people of a society. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑے کے ذریعے ہی ہم چیزوں کا حل نکالیں، اور لڑائی جھگڑوں کے ذریعے کبھی بھی چیزوں کے حل نہیں نکلتے۔ ہمیشہ ہمیں جب لائف میں ہمیں بہت سارے پرابلمس آئیں گے، ہمیشہ اس کو پازیٹیو لیں اور اس کے سلوشن کی طرف جائیں، نہ کہ آپ اس کو کوستے رہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ لائف میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے شخص جس کی پوری لائف بہت پیسفلی گزرے، نہیں۔ ہر انسان کو ہر لیول پہ اس کو مشکلات ضرور آتی ہیں، اور وہ مشکلات کبھی آزمائش ہوتی ہیں، کبھی سزا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں پیسفلی ہر چیز کو لے کے چلنا چاہیے، اور ہمیں جس طرح ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دو لوگوں کی رائے میں اختلاف آ گیا ہے، تو اس کا بیسٹ وے یہ ہے کہ وہ دو لوگ بیٹھیں آپس میں، بیٹھ کے ڈسکشن کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے وہ اس چیز کا پیسفلی سے، امن کے ذریعے سے وہ اس کا حل نکال دیں، ٹھیک ہے۔ لڑائی جھگڑا یا جنگ ہر چیز کا حل نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں،
ہمارے جو نظریے ہیں یا ہماری جو سوچ ہے دوسروں کے بارے میں، وہ ہمارے ایٹیٹیوڈس کو شیپ دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہماری پرسنالٹی میں جتنے بھی ایٹیٹیوڈس ہیں ان کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر آپ ایک انسان ہے جو دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، اچھا اس کے نظریات ہیں دوسروں کے بارے میں، تو اس کے ایٹیٹیوڈس ہم پازیٹیو میں لیں گے۔ اور ایک انسان ہے جو ہر انسان کے بارے میں نیگیٹو بات کرتا ہے، اس کو کوستا رہتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہیں، تو وہ اس کے ایٹیٹیوڈس جو ہیں وہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈس ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے روزمرہ زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے کہ ہمارے جو نظریے دوسروں کے بارے میں ہیں وہ بہت پازیٹیو ہونے چاہیے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ اف وی ہیو اے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ٹورڈ سم ون، اگر ہمارے نیگیٹو ایٹیٹیوڈس ہیں، منفی نظریات ہیں دوسروں کے بارے میں، تو ہم لوگ ہمیشہ اس انسان کو سمجھیں گے نہیں، غلط ہی سمجھیں گے ہم لوگ اس کو، کبھی ہم لوگ پازیٹیو وے میں نہیں لیں گے اس کو۔ ہم کہیں گے نہیں یار، اس کی اگر کوئی بات صحیح بھی ہوگی تو ہم کہیں گے نہیں یار یہ بات غلط کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم لوگ تضاد کو ایک شکل دے دیں گے، تضاد کریٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہمارے ایٹیٹیوڈس جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں، ٹھیک ہے، مثبت ایٹیٹیوڈس ہمارے مثبت نظریات ہیں، تو پھر کیا ہوگا، خود بخود اس معاشرے میں، اس انوائرمنٹ میں امن قائم ہو جائے گا، اعتماد قائم ہو جائے گا، اور لوگ آپس میں ہارمنی کے ساتھ رہیں گے، ہم آہنگی کے ساتھ رہیں گے، پیار محبت سے رہیں گے، خلوص سے رہیں گے۔ اور یہی جو پیار محبت خلوص اعتماد، ٹھیک ہے، یہی جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں یہ پیسفل سوسائٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کی پیسفل لائف۔ اچھا نیکسٹ ہے وی کین ریزالو آل ڈسپیوٹس اینڈ ایشوز بائی امپروونگ آور ایٹیٹیوڈس whether they are at the domestic level or at the neighborhood level. None of us likes to quarrel and create conflicts. Most people try to avoid conflicts so that they can live in peace and harmony by resolving their differences and adopting a positive attitude. اس پیراگراف میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم تمام تر اپنے تضاد کو یا اپنے مسائل کو اپنے ایٹیٹیوڈس کے ذریعے سے امپروو کرتے ہیں، اپنے ایٹیٹیوڈس کے ذریعے سے سالو آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ کسی بھی لیول پہ ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے گھر کے لیول پہ ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے ایک پڑوس کے لیول پہ ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے ڈومیسٹک لیول پہ ہو سکتے ہیں، یا پھر وہ آپ کے کنٹری لیول پہ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا کسی اور کنٹری کے ساتھ کوئی تضاد ہو سکتا ہے، لیکن ڈائلاگ جو ہوتا ہے وہ بیسٹ وے ہے کہ آپ کسی بھی لیول کے کانفلکٹس کو سالو کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہم لڑائی ہو، جنگ ہو اور پھر تضاد پیدا ہو۔ بہت سارے لوگ تضاد سے اس طرح بچتے ہیں کہ وہ تضاد کو اوائڈ کرتے ہیں، اور تاکہ معاشرے میں امن قائم ہو، ٹھیک ہے، اور تمام تر مسائل کو سولڈ آؤٹ ریزالو کیا جائے، اور ہم آہنگی سے آپس میں مل جل کر پیار اور محبت سے رہا جائے، اور پھر ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم لوگ کانفلکٹس کو، تضاد کو اگنور کریں گے، اوائڈ کریں گے اور ہارمنی کے ساتھ رہیں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے میں کیا ہوگا، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہی ڈیولپ ہوگا ہمارا۔ نیکسٹ ہے وی شوڈ اینڈ آور کانفلکٹس ٹو پروو دیٹ وی آر گڈ سٹیزنس. Discussions and dialogue is the best way to resolve conflicts by showing respect for the opinions of others. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تضاد کو ختم کرنا چاہیے اور یہ ثبوت دینا چاہیے کہ ہم اچھے شہری ہیں، اور ڈسکشن کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے اور ڈائلاگ ہی وہ واحد حل ہے جس سے ہم تضاد کو ختم کر سکتے ہیں اور دوسروں کی رائے کا احترام کر سکتے ہیں، ان کے رسپیکٹ شو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ہے ہیڈنگ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلو ہیڈنگ میں، وی کین ریزالو کانفلکٹس ان دا فالوئنگ ویز. اب وہ ہمیں وہ طریقے بتا رہا ہے جس کے ذریعے سے ہم تضاد کو ختم کر سکتے ہیں. نمبر 1 از دا dialogue is the first step towards resolving any issue. We can start the conversation by selecting words that convey true expressions, thoughts and feelings. پہلے پوائنٹ میں ہے کہ بات چیت وہ پہلا مرحلہ ہے جس کے ذریعے سے ہم کانفلکٹ کو، کسی تضاد کو یا کسی بھی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں.
اس کے لیے ہمیں بات چیت کا آغاز کرنا ہوگا اور مناسب الفاظ کا چناؤ کرنا ہوگا، جس سے وہ ہمارے ٹرو انٹینشنس کو، ہمارے کسی بھی معاملے میں کیا انٹینشنس ہیں، کیا فیلنگس ہیں، کیا خیالات ہیں، اس کو وہ ایکسپریس کر سکے. ٹھیک ہے، کیا ہے پہلا اسٹیپ کہ آپ سب سے پہلے بات چیت کریں، اور بات چیت ہی پہلا اسٹیپ ہے. اس کے لیے آپ بات چیت کا آغاز کریں اور مناسب الفاظ کا چناؤ کریں جو کہ آپ کی صحیح پازیٹیو انٹینشنس کو شو کریں. نیکسٹ ہے آلویز لسن کیئرفلی، لیٹ دا ادر پرسن ہیو اے چانس ٹو ایکسپلین اینڈ فنش دیئر پوائنٹ آف ویو. ہمیشہ کیئرفلی، احتیاط کے ساتھ دوسروں کی بات کو سنیں. ٹھیک ہے، دوسروں کو موقع دیں کہ ان کی رائے کیا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جب ختم کر لیں اپنا بات چیت، جب وہ اینڈ کر لیں اپنی کنورزیشن، تو پھر آپ اس کا اظہار کریں. نیکسٹ ہے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ادرس پوائنٹ آف ویو، دس ول لیڈ ٹو دا بیٹر انڈرسٹینڈنگ. دوسروں کے نظریات کو، ان کے خیالات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس سے آپ لوگوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوگی، بہتر ہوگی. If you are unable to resolve the dispute, have a mediator and accept the mediator's decision gladly. اگر آپ سے پھر بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو آپ کسی ثالث کو دعوت دیں گے اور ان سے فیصلہ کروائیں گے، اور ان کے فیصلے کو خوشی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ قبول کریں گے. ٹھیک ہے، یہ 4 سٹیپس تھے. پہلا کیا تھا؟ ڈائلاگ پہلا سٹیپ ہے. بات چیت کے ذریعے سے آپ بات چیت شروع کریں، اور بات چیت کے ذریعے سے اچھے الفاظ کا، پازیٹیو ورڈز کا آپ چناؤ کریں، اور جو آپ کی پازیٹیو انٹینشنس کو شو کریں. پھر نیکسٹ تھا کہ دوسروں کی بات کو دھیان سے سنیں، کیئرفلی سنیں، اور تھرڈ تھا ان کے ویو جو ہے، ان کا کیا نظریہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، پھر لاسٹ تھا کہ اگر آپ سے پھر بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو آپ کسی ثالث کو دعوت دیں اور ان سے فیصلہ کروائیں، اور ان کے فیصلے کو رضامندی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ قبول کریں. ٹھیک ہے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر بہت پسند آیا ہوگا اور آپ نے دھیان سے سنا ہوگا. اور اس میں دیکھیں بلیو کلر میں ایک ایکٹیویٹی بھی ہے کہ اسٹاپ اینڈ ٹیل، رکو اور بتاؤ. ہاؤ ٹو ریڈیوس اور اینڈ کانفلکٹ، کہ کسی بھی تضاد کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں ذرا کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ایکسیلنٹ، ڈائلاگ کے ذریعے سے. ویری گڈ. ٹھیک ہے بچوں، اس لیکچر کو دوبارہ پڑھیے گا اور اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریے گا اس ٹاپک کے حوالے سے، اور کل ملیں گے نئے لیکچر کے ساتھ. اللہ حافظ.